اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ تیرے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم آ جاؤ ہماری ملت میں، قال اولو کننا کارہین، کہا اگرچہ ہوں ہم اس کو ناپسند کرنے والے، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق باندھا ہم نے اوپر اللہ کے جھوٹ، ان عودنا، اگر ہم آ گئے، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ نجات دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں ہمارے لیے کہ ہم آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا، رب ہے ہمارا، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کے علم میں سمائی ہوئی ہے ہر چیز، علی اللہ توکلنا، اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم نے توکل کیا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے فیصلہ کر ہمارے درمیان اور درمیان ہماری قوم کے ساتھ حق ہے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، فاخذتهم الرجفہ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے، الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ بستے تھے اس میں، الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی، کانوا هم الخاسرین، تھے وہ نقصان اٹھانے والے، فتولی عنہم، پس پھرے ان سے شعیب علیہ السلام، وقال یا قوم، اور کہا اے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے، فکیف آسا، پس کیسے افسوس کروں، علی قوم کافرین، اوپر کافر قوم کے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ مدین شہر تھا، بہترین تجارتی منڈی تھی، ارد گرد کے لوگ آ کر یہاں کاروبار کرتے، اور مدین کے لوگ ہیرا پھیری سے بعد نہیں آتے تھے، شرک تو تھا ہی، معاملات میں کمزور تھے، لینے دینے کے بٹے اور لینے دینے کے پیمانے مختلف، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے اور، دے رہے ہیں تو کم دے رہے ہیں، لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ راہزن بھی تھے، راستے میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے، لوگوں کو ہراساں کرتے۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے، اللہ کے پیغمبر کے پاس جانے سے روکتے، اپنے مذہب کی پوری تبلیغ کرتے تھے۔ پانچویں نمبر پہ وہ کجی کا شکار تھے، نام دین کا لیتے، اسلام کا لیتے، ایمان کا لیتے، اور کام اس کے خلاف کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن قوم نہ سمجھی۔
اقوام نے اپنے پیغمبروں کو اس قدر پریشان کیا کہ پیغمبروں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا، اور بعض مقامات پہ لوگوں نے پیغمبروں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ شعیب علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی، عراق چھوڑا، شام کی طرف، حجاز کی طرف تشریف لے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا، میدان تیہ میں چلے گئے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تذکرے موجود ہیں۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جائے مولد کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ابھی آپ کو ابتدائی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی دولت سے جب سرفراز فرمایا جبل نور پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیفیت بتلائی، وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب یہ ساری کیفیت سنی، اس نے کہا شاید میری عمر وفا نہ کرے، اگر میں رہا اس وقت تک تو ضرور بتاؤں گا کہ مکہ والے ان کو مکہ سے نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کیا مجھے مکہ سے نکالا جائے گا؟ میرا کیا قصور ہوگا، مجھے مکہ والے کیوں نکالیں گے؟ اب پہلی کتابوں کے ذریعے جو حالات معلوم تھے انہوں نے وہ بیان کر دیے، اور وہ دن آئے کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان کیا کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ شعیب علیہ السلام کو بھی قوم مجبور کر رہی ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، چاہیے تو یہ تھا نکمے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، نکمے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، لیکن وہ نکمے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی شعیب علیہ السلام کو یہاں سے نکالو۔ آج کی زیر سبق آیات میں قال الملأ الذین استکبروا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے معاک ساتھ تیرے معاک، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، گویا ہمارے دین میں آ جاؤ۔ قال ولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھیں پھر بھی تم ہمیں یہاں سے نکالو گے، قد افترینا علی اللہ کذبا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا کوئی اقدام ہوا تو پھر گویا ہم نے اللہ تعالیٰ پہ بہتان باندھا، ہم نے باندھا اوپر اللہ کے کاذباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے، بعد از نجان اللہ، بعد اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا اس سے، وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں ہمارے لیے کہ ہم آئیں اس میں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا رب ہے ہمارا، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کے علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، علی اللہ توکلنا، اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم نے توکل کیا۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق،
اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ساتھ حق ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ یہاں منع کرتے ہیں کہ اللہ کھول دے ہمارے لیے حقیقت اور ہماری قوم کے درمیان، تو بہتر حقیقت کھولنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا کافر سرداروں نے اس کی قوم میں سے لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ عذاب آیا زلزلے کا، اور ایک مقام پہ ذکر ہے عذاب آیا چیخ کا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ یہاں فرمایا زلزلہ آیا، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ انہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی۔ كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، گویا ان کی حالت یہ تھی گویا وہ بستے ہی نہیں تھے وہاں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی، كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، فرمایا تھے وہ نقصان اٹھانے والے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھرے ان سے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی تباہی کے بعد، موت کے بعد، اور ان سے خطاب کیا، یا قوم، اے قوم، اے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے، فکیف آسى علی قوم کافرین، کیسے افسوس کھاؤں اوپر کافر قوم کے۔ یہ لوگ مرے ہوئے ہیں، مردار ہو چکے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام ان سے مخاطب ہیں۔ تو معلوم ہوا دنیا سے جانے والا آدمی جہاں بھی پڑا ہوا ہے، روح کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور روح اپنے مستقر میں ہے، اچھا ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں۔ گویا روح کا تعلق اس تعلق کی بنیاد پہ مرنے والا آدمی سنتا ہے۔ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ سلام سنتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات کے سما کے بارے میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے، سارے متفق ہیں۔ عام لوگوں کے سما کے بارے میں اختلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض انکار کرتے تھے، بعض قائل تھے۔ انکار کرنے والوں میں ہماری اماں ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ جمہور قائل تھے کہ مرنے والے سنتے ہیں۔ سماع موتیٰ کے عنوان پہ باقاعدہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی تحریر موجود ہے، سماع موتیٰ کے عنوان پہ ایک بڑی ضخیم کتاب ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے، کیسے افسوس کھاؤں علی قوم کافرین، اوپر کافر قوم کی۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ تیرے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہماری ملت میں، یعنی تم ہمارے دین کو قبول کر لو۔ قال اولو کنا کارہین، کہا اگرچہ ہوں ہم ناپسند کرنے والے، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق باندھا ہم نے اوپر اللہ کے جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ ہمیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے اس سے، وما یکون لنا، نہیں ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، یعنی تمہارا دین قبول کریں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، ربنا، رب ہمارا، بس یا ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کے علم میں سمائی ہوئی ہے ہر چیز، علی اللہ توکلنا، اوپر اللہ تعالیٰ کہ ہم نے توکل کیا، ربنا افتح بیننا، اے رب ہمارے فیصلہ کر ہمارے درمیان، وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان ساتھ حق، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا ان لوگوں کے، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔
فاخذتهم الرجفہ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ تکذیب کی انہوں نے شعیب علیہ السلام کی، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ نہ بستے تھے اس میں۔ الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ تکذیب کی انہوں نے شعیب علیہ السلام کی، کانوا هم الخاسرین تھے وہ نقصان اٹھانے والے۔ فتولی عنہم پس پھرے ان سے شعیب علیہ السلام، وقال یا قوم کہا اے قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی البتہ تحقیق پہنچا چکا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، ونصحت لکم خیر خواہی کی تمہارے لیے، فکیف عصی علی قوم کافرین پس کیسے افسوس کہوں پر کافر قوم کے۔